أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی. ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے. اس رکوع میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی شان اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کا بیان، اور اس سارے بیان کا مقصد انبیاء کرام علیہ السلام کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین و تعلیم اور تربیت ہے. جیسا کہ رکوع کے آخر میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ کرنا اور محفلوں مجلسوں کو ان کے ذکر پاک سے آراستہ کرنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو نہایت محبوب اور ایمان کی طاقت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اور دیگر دلائل بیان فرمائے. وہ سب دلائل اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علیہ السلام کا سورج، چاند وغیرہ کو رب کہنا معاذ اللہ بطور شرک نہیں، بلکہ قوم کے سامنے بطور دلیل تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تو باتیں ہم نے انہیں بطور دلیل کے عطا فرمائی تھی. نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں علم، عقل، فہم اور فضیلت کے ساتھ درجات بلند کر دیتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں علم اور حکمت اور نبوت کے ساتھ آخرت میں قرب اور ثواب کے ساتھ درجات بلند فرمائے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے. ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی. اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کے بدلے دیتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا. یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے انہیں عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کا تذکرہ کیا گیا. اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارکہ کا تذکرہ کیا، جن کی اسماء کریمہ آیات میں بیان ہوئے. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سارے نبی ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے سب آپ ہی کی اولاد سے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ تفسیر بغوی اور تفسیر خازن میں ہے کہ یقال ان اللہ یبعث نبیا بعد ابراہیم الا من نسلہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث فرمائے وہ ان کی ہی نسل سے تھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ لم یبعث اللہ نبیا من بعد ابراہیم الا من صلبہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام کے صلب سے، تمام انبیاء کرام ان کے صلب سے مبعوث فرمائے۔ تفسیر جلالین میں ہے فَقُلُّ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کی اولاد میں سے تھے۔ یاد رہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 میں جو مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں نبوت رکھی، اس کی تفسیر میں ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے شرف نبوت ان دونوں کی اولاد میں ہونا صادق آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قادیانی نبی ہرگز نہیں، کیونکہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا۔ وَإِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کی بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، اور اسماعیل اور یسع، اس آیت سے اوپر والی دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر میں جو ترتیب آیت میں موجود ہے وہ نہ تو زمانے کے اعتبار سے ہے اور نہ فضیلت کے اعتبار سے، لیکن جس شان سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء ذکر فرمائے گئے اس میں ایک عجیب لطیفہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہر ایک جماعت کو ایک خاص طرح کی کرامت و فضیلت کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ جیسے حضرت نوح، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اصول ہیں، یعنی ان کی اولاد میں بکثرت انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے جن کے نسب انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر نبوت کے بعد عظیم مقام مراتب میں سے ملک اور اختیار اور سلطنت اور اقتدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا، اور اس شعبے کا زیادہ تر تعلق مقام شکر سے ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ مراتب رفیعہ بلند مرتبہ میں سے مصیبت و بلا پر صابر رہنا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مرتبے کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ پھر ملک اور صبر کے دونوں مرتبے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو عنایت کیے کہ آپ علیہ السلام نے شدت و بلا پر مدتوں صبر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ ملک عطا فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ معجزات ان کی کثرت اور دلائل اور براہین کی قوت بھی مراتب معتبرہ میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کے ساتھ مشرف کیا۔ پھر زہد اور ترک دنیا بھی مراتب معتبرہ میں سے ہیں،
اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پھر ان حضرات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا جن کے نہ پیروکار رہے اور نہ انہی کی شریعت، جیسے حضرت اسماعیل اور حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس شان سے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیتوں کی ایک عجیب باریکی نظر آتی ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ عالم یعنی جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام موجودات داخل ہیں تو فرشتے بھی اس میں داخل ہیں، اور جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو فرشتوں پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد اس چیز کی معرفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واحد یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی معرفت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنے دین، اپنی طاعت اور لوگوں کی طرف ٹھہرائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریکوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ بالفرض شرک کرتے۔ اس آیت میں عوام خاص سب لوگوں کو ڈرایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو، کیونکہ جب فضیلت اور بلند مقام رکھنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، تو ان کے مقابلے میں اور لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، تو اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ اولئک، یہی وہ ہستیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ اگر یہ کفار مکہ کتاب، حکمت اور نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان تمام چیزوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ اس قوم سے یا انصار مراد ہیں، یا مہاجرین، یا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ تمام مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالی خدمت دین کی توفیق بخشے، جیسے مبلغین، علماء، اولیاء، سلاطین وغیرہ۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمائے گا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قوت دے گا اور اس کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ غیبی خبر واقع ہو گئی۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو
تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی اس ہدایت کی اقتداء کریں۔ علماء دین نے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہے، کیونکہ جو شرف و کمال اور خصوصیات اوصاف جدا جدا انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کو جمع فرما دیا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ تو جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف کمالیہ کے جامع ہیں تو بے شک سب سے افضل ہوئے۔ ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں کے لیے نصیحت۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہیں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تمام مخلوق کو عام ہے، اور کل جہان آپ کریم علیہ السلام کی امت ہے۔